میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کا سربراہ معذوری کے باعث کمانے سے قاصر تھا۔ تبھی گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مشکل آ پڑی تھی۔ ان دنوں میں بی اے کی طلبہ تھی اور بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ بڑی بہن نے 9ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور وہ والد صاحب کی خدمت میں لگ گئی۔ چونکہ بابا جان کو فالج تھا، والدہ گھر کے کام کاج اور بہن ابو کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی اور میں پڑھائی میں۔ طاہر سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ان دنوں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ بچپن سے ہی میرے خوابوں کی اونچی اڑان تھی۔ جب خوشحالی تھی تب بھی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ مقام پانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور اب تو محنت کیسے بھی نہ چارہ نہ تھا۔ ان حالات سے دامن چھڑانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، تعلیم مکمل کر کے اچھی ملازمت حاصل کرنا تاکہ گھر کی ڈولتی کشتی کنارے لگے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، ہمیشہ والدین اور بہن بھائیوں کے لیے سوچتی، ان کو کسی طرح سکھ پہنچاؤں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ہر کوشش اور انت تک محنت کروں، ہمارا خاندان پھر سے خوشحال ہو جائے۔ بس یہی تھا میری زندگی کا مقصد اور یہی تھے میرے خواب۔ ایک عمر ہوتی ہے جب کوئی لڑکی ہمہ وقت خواب ہی دیکھتی ہے، خوابوں کے بارے میں سوچتی ہے، خوابوں کو ہی اڑانا بچھونا بنا لیتی ہے، بلکہ صرف خوابوں کی دنیا میں ہی زندہ رہنا چاہتی ہے۔ جب میری عمر کا یہ عہد شروع ہوا تو میں نے اپنے بجائے گھر والوں کے بارے میں سوچا۔ یوں محنت سے تعلیم مکمل کی اور اپنے علاقے کے ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن اس طرح عزت سے 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، بہن بھائی پڑھ رہے تھے، باقاعدگی سے والدہ انہیں اسکول بھیجتے۔ مجھے سکون قلب میسر تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد اعلیٰ ہے۔ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے جیو، جن کے لیے میں نے روز و شب محنت کی تھی۔ وہ میرے اپنے تھے، ان کے لیے جینا میری آرزو تھی۔ وقت بے رحم ہے، جب گزرتا ہے تو دبے پاؤں، لیکن جو نوخیزی سنجیدہ صورت میں ڈلتی ہے، بالوں میں چاندی کے تارے چمکنے لگتے ہیں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت آگے چلا گیا ہے۔ چیونٹی کی رفتار سے گزرنے والے لمحے ماہ و سال کی گرد میں چھپ کر عمر عزیز کو اڈیر عمری کی چادر اڑا دیتے ہیں، بڑھاپے کی سرحد تک لے جاتے ہیں۔ تب لگتا ہے کہ پلک جھپکتے کیا ہے، کیا ہو گیا۔ ان دنوں میری عمر 30 برس کے قریب تھی جب پہلی بار محکمہ تعلیم کے لیے ایک خوبصورت آفیسر نے مجھے ایک ایسا جملہ کہا کہ میں گمسم ہو گئی۔ ان کا نام حبیب تھا اور مجھے اکثر اپنے اسٹاف کی تنخواہوں کے بل پاس کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز ان کے آفس میں متعلقہ رجسٹر اور کاغذات کے لیے بیٹھی تھی کہ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی توقع مجھے ہرگز نہ تھی۔ وہ تعلیم یافتہ، بہت مہذب اور مہربان آفیسر تھے۔ نہ جانے اس روز کیا ہوا کہ اپنی سوچ کے اظہار کی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے۔ پہاڑ پر کبھی کسی نے بجلی گرنے کی آواز تو سنی ہوگی، کتنی گونج، کتنی شدت اور کیسی طاقت کے ساتھ جب وہ سنگلاخ پتھروں پر گرتی ہے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ ایسی آواز کہ ہر صدا اس آواز تلے دب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ جب اس نے کہا، روشن صبا، مجھے تم سے محبت ہے، دنیا کی ہر آواز جیسے ایک جملے میں گم ہو گئی، اور اس جملے کو پرتاثیر شدت نے مجھے گینگ کر دیا۔ میں حیران و پریشان سوچنے لگی کہ اب جب نوخیزی میرے رنگ و روپ سے روٹ چکی ہے اور میں اڈیر عمر کی سرحد پر ہوں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا واقعی میں اسے اچھی لگتی تھی؟ بغیر جواب دیے اس روز کاغذات سمیٹ کر میں نے فائل رکھے اور اٹھ کر آفس سے باہر آ گئی۔ گھر آتی آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، وہاں کچھ نہ تھا۔ کچھ محنت، کچھ پریشانیوں نے سارا رنگ روپ جلا ڈالا تھا۔ اب نہ غزالی آنکھیں تھی، نہ دمکتی رنگت، نہ پرکشش سرایہ اور نہ زندگی بسر کرنے کی ہمت۔ مشقت میں گم ایک بیمار مدوک چہرہ تھا جس پر بہت سی ذمہ داریوں کے احساس کی تلخ تریگ گندہ تھی۔ بیمار باپ کی نہ خرید پانے والی دواؤں کا تعصب تھا، چھوٹی 2 بہن اور ایک چھوٹے بھائی کی پوری نہ ہو سکنے والی حسرت تھی۔ میرے احساس چہرے کا بگڑا ہوا عکس ہی میرا حسن تھا۔ کس سے لاؤں باپ کی دوائیں، کیسے بنوں ان کا بازو، کیسے خریدوں والدہ کے لیے نئی شال اور جوتے اور بہن بھائیوں کے لیے نئے یونیفارم، ان کی کتابیں، کاپیاں اور پینسلیں۔ بڑی بہن کے ادھورے ارمانوں کا دعویٰ کیسے کروں جو مجھ سے صرف 1.25 برس بڑی تھی، اور چھوٹے معصوموں کی محرومیوں کو کیوں کر دور کروں؟ یہ سب کچھ لاکھ کوشش پر بھی نہ کر پاتی کہ 2 وقت کی روٹی ہی پوری کرنی ہوتی تھی۔ میں ذات کو بھول بیٹھی تھی، اپنی خواہشوں کو رون ڈالا تھا، فراموش کر دیا تھا۔ یہ بھول گئی تھی کہ میں ایک لڑکی ہوں جس پر جوانی آئی ہے، پھولوں کے کھلنے کی مہک کوئی معنی رکھتی ہے،
اور جوانی کے عہد میں خواہشات بھی جنم لیتی ہے، ایسی خواہشات کے جن میں ان دیکھنی دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں چاہت انسان کو بے قرار کر دیتی ہے، انسان سپنے بننے لگتا ہے، خیالوں میں آئیڈیل تراشا ہے اور خوابوں میں عکس سنوارتا ہے، تبھی خواب اسے حقیقت سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک مشین بن چکی تھی، حالات کی چکی میں پیستے پیستے مشقت کی عادی ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، رات کو دیر سے سونا، سوتے میں چوک جانا، کہیں چھوٹوں کو سردی تو نہیں لگ رہی، کہیں کانستے کانستے ماں کا گلا نہ سوکھ گیا ہو، ماں کے پانی کا گلاس رکھا بھی ہے یا نہیں، کہیں بابا کے پاؤں لحاف سے باہر تو نہیں ہے، ٹن نہ لگ جائے انہیں غرض کتنے ہی تفکرات تھے جنہوں نے میری آنکھوں سے سپنوں کو نوچ ڈالا تھا۔ کبھی ماں حسرت سے کہتی، رب نے 3 بیٹیاں دے دی، ایک بیٹا دیا اور وہ بھی چھوٹا، کاش یہ سیٹیاں بیٹے ہوتے تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتی۔ تب میں اور دکھی ہو جاتی، اور اب حبیب نے ایک جملہ کہہ کر مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاید وہ کئی دنوں سے مجھ سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے فرصت کہاں کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتی۔ کام کی دھن میں تیزی سے گزر جاتی، مجھے معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ قریب سے کون گزر گیا ہے، جس کی آنکھوں نے ہوش کے اندھے پن میں سراپے کو تولا کے ان نگاہوں میں میرے لیے تمسر چھپا ہے، اور کون نظر میرے لیے پیام محبت لائی۔ آج سے پہلے شاید یہ احساس ہی ہوا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں، ایک جوان لڑکی جس سے کسی کو محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو بس ضرورت کے رشتے ہی نبھاتی آئی تھی، چھوٹی سی عمر سے گھر سنبھلنے کی ضرورت، تلاش معاش کے بعد ضروریات زندگی گھر لانے کی ضرورت، ہاتھوں میں مہندی کلائی میں چوڑی، آنکھوں میں خواب، حبیب کیا ظلم کر دیا تم نے، مجھے میری ذات سے آشنا کر دیا، وہ ذات جس کو کب سے فراموش کر چکی تھی۔ آج تک میرے کانوں نے بس یہی جملے سنے تھے، آٹا شام تک ختم ہو جائے گا، چائے کی پتی تھوڑی سی بچی ہے، چینی تو کل سے نہیں ہے، دودھ کا دار بھی بہت ہو گیا ہے، بل نہیں دیا تو بجلی کٹ جائے گی، اور ان سب چیزوں کو پورا کرتے کرتے اب میرے ہاتھ پاؤں میں ہی نہیں دل میں بھی چالیں پڑ چکے تھے۔ ان چالوں پر مرہم بن کر ایک جملے کی پیشکش گونج رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہے، محبت محبت محبت۔ میں نے ایک بار آئینے کے سامنے جا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی، آئینہ میرا منہ چڑھا رہا تھا، اور نہ محبت نہ کیا تم، یہ سان و رنگت، یہ کمزور سراپا نہیں صاحبہ، تم اس قابل کہاں کہ تمہیں چاہا جائے، شادابی کھو جائے تو لوگ اپنے پیاروں سے پیار نہیں کرتے، تم سے کوئی رشتہ نہ تعلق، حبیب کل تک یہ بات بھی بھول جائے گا کہ اس نے تم سے اظہار محبت کیا تھا، مگر ایسا نہ ہوا، وہ فیکٹری کے دور افتادہ سنسان راستے پر بھی مجھے منتظر ملا۔ صبا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، یہ بات ہوئی، اس طرح کی باتیں کیا یوں راہ چلتی کی جاتی ہے؟ بظاہر میں نے بڑے غصے سے کہا، مگر دل کی دک دک نے لہجے کا ساتھ نہ دیا۔ ہاں حبیب، یوں ہی کہتے رہو، جس طرح کہو، بس کہتے رہو، مجھے تم سے محبت ہے، میری سماعتوں کے لیے یہ لفظ ابھی اجنبی ہے، ابھی نہیں، ابھی جگہ بنانے دو، مجھے سمجھ لینے دو، یہ لفظ سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے اور کیا محسوس ہوتا ہے میں کیا جانوں، یہ کہ تمہیں میری بات بری نہیں لگی، بس کہنے کا انداز پسند نہیں آیا۔ ابھی مجسم سوال تھا اور میں لاجواب میری امی سے بات کرنا، تبھی میں انتہائی گھبراہٹ میں آ جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ کہنے کو تو میں نے بڑی ہمت سے کہہ دیا تھا، مگر اب ہمت جواب دے رہی تھی، امی سے کیا کہوں گی اور ابو کیا سوچیں گے، باجی سے کیا کہوں گی، میرے اس گھر سے رخصت ہو جانے پر ان سب کا کیا بنے گا۔ تک کر میں نے آنکھیں موند لی، بند آنکھوں میں بھی حبیب کا مسکراتا عکس ہی نظر آیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں ان لبوں کے حصار سے جتنا نکلنا چاہ رہی تھی، اتنی یاسیرن دامن گیر ہو رہی تھی۔ رات خوابوں میں اپنے ہاتھوں پر ہی نہ اترتے دیکھتے، اور صبح اپنے زرزر خساروں پر شفق جیسا سایہ لہراتا ہوا دیکھتا۔ تبھی چور نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، کہیں ماں نے میرے دل کی چوری نہ پکڑ لی ہو، مگر ماں کے ہاتھوں میں خالی شیشی تھی۔ بیٹی، میری دوا ختم ہو گئی، شام کو ضرور لیتی آنا، ورنہ کانسی رات بھر سونے نہیں دے گی۔ جی اچھا امی جان، لے آؤں گی، میں نے ماں کو تسلی دی۔ قریب آتے بہن کو دیکھ کر میں کچھ ڈرا گئی کہ باجی کو پتہ نہ چل جائے۔ صبا، مجھے پتہ ہے، باجی کے بولنے سے میرا دل دک سا رہ گیا۔ اے اللہ، باجی کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے گھبرا کر بہن کی طرف دیکھا جو روانی میں اپنی بات پوری کر رہی تھی۔ صبا، مجھے پتہ ہے تم ہی چھوٹی کو صحیح کنٹرول کر سکتی ہو، وہ آج کل اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی، نہ جانے اس کا دھیان کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ صبا، میری بات سنو، ابو نے لڑکھڑاتی زبان سے بامشکل جملہ ادا کیا۔ میرے سانس
اوپر کا اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اف کہے ابو ہی نہ کہہ دے، میرا گھبرا کر بھاگی اور باپ کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی ابو، دل دک دک کر رہا تھا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم یہ کیا سوچنے لگی ہو، کیا جواب دوں گی؟ وہ ساتھ والے پڑوسی آئے تھے جن کے اسکول میں تم پڑھاتی تھی، وہ رک گئے، سانس لیا۔ درمیان کے اس وقفے میں مجھے فکر نے کہہ لیا کہ کہے حسین صاحب حبیب کی بات کرنے تو نہیں آئے تھے۔ میری جان سولی پر جنگی تھی۔ کچھ دیر بعد بابا نے اپنی پوری قوت جمع کر کے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے نواسے کو ایک ماہ ٹیوشن پڑھا دو، 500 روپے دیں گے، کیا پڑھا دو گی؟ میری دوا کا خرچہ نکل آئے گا، اتنا کہہ کر بھاگ گئے اور کانسی شروع ہو گئی۔ وہ تو یہ بات تھی کہ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ جی پڑھا دوں گی۔ ابو نے لمبا سانس لیا۔ ابا 500 کی اضافی آمدنی سے خوش تھے اور میرے دل پر چوٹ کی پڑی۔ ان میں سے کسی کو بھی میری فکر نہیں ہے۔ میں افسردہ کی فیکٹری جانے کو گھر سے نکل آئی، کچھ آگے چلی تھی تو حبیب گاڑی لیے ملا۔ آؤ تم کو چھوڑ دوں، بس نہ جانے کب آئے گی، دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ میں سنی انسنی کر کے آگے چلتی گئی۔ دیکھو آ جاؤ، تم تک جاؤ گی۔ نہ جانے کیا بات تھی اس کے انداز سے گفتگو میں کہ اس کے اس جملے سے یوں لگا کہ جیسے میری برسوں کی تکن اتر گئی ہو۔ قدم ڈگمگائے گرنے لگی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے دیا۔ میں اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ کار فراٹے بھرنے لگی جیسے وہ ہواؤں میں اڑا جا رہا تھا۔ ایک کافی ہاؤس پر جب اس نے کار روکی تو میں گویا خواب سے چونک پڑی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ بس ایک کپ کافی میرے ساتھ، پھر تمہیں فیکٹری چھوڑ دوں گا۔ کافی کا مگ تامتے ہوئے اس کی انگلیوں کے لمس کی حدت نے مجھ کو دھکا دیا۔ دبے ہوئے جذبوں کا عکس چہرے پر اتر آیا۔ وہ بڑی محبوبیت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یا میں تم کو اتنی خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو تمہیں کبھی نہ ملی ہو۔ تمہارے قدموں میں سب خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ حبیب نے مجھ میں اپنا آپ سنورنے کی خواہش پیدا کر دی۔ ڈیوٹی سے آنے کے بعد گھر آ کر جب ذرا دیر کو آرام کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹتی تو روزانہ کی مشینی زندگی میں سے اپنی محبت کے لیے کچھ لمحات چرا کر میں حبیب کے ساتھ تصور میں کسی اجنبی راہ پر ہو لیتی۔ پہلے خوف دل سے جانے لگا، کون کیا کہے گا؟ اس سے زیادہ میرے لیے یہ بات اہم تھی کہ کہے حبیب ناراض نہ ہو جائے۔ کسی دن اس کا فون نہ آتا تو میں بے قرار ہو جاتی، اگرچہ فون پر ہم صرف بس ایک دوسرے کی خیریت ہی دریافت کرتے اور دل کی باتیں دل میں رہ جاتی تھی، کیونکہ ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہوتے تھے جو میری بات فون کرتے وقت سن رہے ہوتے اور میں اپنی نیک نامی کو شک و شبہ سے ڈالنا نہ چاہتی تھی۔ اس دفعہ تنخواہ لی تو پہلی بار اپنی محنت کی کمائی سے کچھ خود پر خرچ کرنے کو دل چاہنے لگا۔ لباس، شوز، میک اپ کبھی اپنے لیے لینے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، بس ضرورت کے مطابق بنا لیا کرتی تھی۔ اس بار پیسوں میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو امی چونکہ ابو نے بھی پوچھا۔ باجی بول اٹھی، صبا تم فضول خرچ تو نہیں ہو گئی؟ تبھی میرا دل ٹوٹنے لگا۔ جس دن میرے دل میں شور تھا کہ کوئی پوچھے گا کہ تیرے دل کی دنیا میں کوئی آ گیا ہے کیا، تب تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ چند روپوں میں کمی آنے پر سب سراپا سوال تھے اور میں ہر سوال کے جواب سے نظریں چرا رہی تھی۔ پہلی بار سوچا کہ کسی کو بھی نہیں فکر میری، سب کو بس پیسوں کی فکر ہے۔ یہی ایک شخص ہے حبیب، جس کو میرا خیال ہے آج میں اس سے کہہ دوں گی کہ اگر شادی کرنی ہے تو ہمارے گھر آ جاؤ، حسین صاحب کے ساتھ بابا جان کے پاس۔ وہ پہلے مل تو لے، دیکھ تو لے تم کو، پھر آگے ہی بات چلے گی۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، شادی نہیں کر سکتی۔ جب بابا اس کو دیکھ لیں گے پھر کہہ دوں گی کہ اب اپنی اماں جان کو بھیج دو میری اماں کے پاس، ایسی تو آگے بات چلے گی۔ میں نے خوبصورت خوابوں سے سجا ایک فیصلہ کر لیا، حبیب سے شادی کا فیصلہ۔ فیکٹری جاتے ہوئے یا واپس لوٹتے ہوئے اکثر وہ مل جاتا اور گھر تک لے آتا، بس اتنا ہی ساتھ ہوتا، کبھی کولڈ ڈرنک یا پھر آئس کریم کا ایک کپ جو ہم گاڑی میں پی لیتے۔ بالآخر میں نے حبیب سے کہہ دیا کہ حسین صاحب کو اعتماد میں لو اور میرے والد کے پاس عیادت کے بہانے آ جاؤ۔ امی ابو تم کو ایک نظر دیکھ لے، پھر بات آگے چل سکے گی۔ اگلے روز وہ حسین صاحب کے ساتھ آ گیا، ابا سے ملا، امی نے بات کی اور چھوٹی بہن چائے کی ٹرے لے کر سامنے آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے سوال کیا، امی کیسا لگا حبیب آپ کو؟ انہوں نے چون کر میری طرف دیکھا۔ ان کی امی بھی آئے گی آپ کے پاس؟ میں نے نظریں جھکائی، بتایا کس لیے؟ کیا رشتے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے آ جائے۔ خوشی سے میرے من میں لڈو پھوٹنے لگے، مگر ضبط کیا خوشی کو ظاہر نہ کیا۔ 2 دن بعد حبیب کی والدہ حسین صاحب کی بیوی کے ہمراہ گئی۔
ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مدعا بیان کر دیا۔ حبیب کے لیے رشتے کی آرزومند ہوں، میرا بیٹا اکلوتا ہے، صاحب جائیداد ہے، برسر روزگار ہے، افسر ہے، اور باقی تفصیل حسین صاحب سے پوچھ لے۔ ان کے بابا جان سے مشورہ کر کے 1-2 روز بعد جواب دوں گی۔ امی نے کہا 2 روز بعد وہ دوبارہ آئیں گے؟ والدہ نے کہا جی ہمیں رشتہ منظور ہے۔ انہوں نے مگر باجی کے لیے کہا۔ تبھی حبیب کی والدہ بولی میں آپ کی تیسری نمبر والی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ بہن، میرے بیٹے نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تیسری نمبر والی علی ثنا سے، مگر وہ تو ابھی میٹرک میں ہے بہن۔ میٹرک بھی کر لے گی، میری بڑی بیٹی ابھی موجود ہے، پہلے اس کی شادی کرنی ہے، دوسری کی تو فی الحال نہیں کر سکتی کیونکہ وہی گھر چلا رہی ہے، اور تیسری چھوٹی ہے۔ چھوٹی نہیں ہے بہن، ثنا بھی اب شادی کے لائق ہے۔ آپ خواب اچھی طرح سوچ لیجئے۔ اس روز وہی چائے کی ٹرے لے کر حبیب کے سامنے آئی تھی نا۔ اس کو پسند کر لیا ہے میرے بیٹے نے، اب آپ کی مرضی، مگر میرے حبیب جیسے لڑکے کم ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ ایسے داماد تو چراغ لے کر ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتے۔ سوچ کر بتا دیجئے گا۔ بے شک گھر میں سب سے مشورہ کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے باجی سے مشورہ کیا۔ وہ بولی اماں انکار مت کرنا، ایک اچھے گھر بیاہ ہی جائے گی تو اوروں کے رشتے بھی اچھے گھروں میں ہو جائیں گے۔ حبیب کا رشتہ بہت اچھا ہے، ثنا کو بیاہ دو، ایک بیٹی کا بوجھ تو کم ہو جائے گا سر سے۔ میری اور صبا کی بعد میں دیکھی جائے گی، جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ بابا بہت علیل تھے، ایک بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھ لے، پھر حسین صاحب اور ان کی بیوی ضامن بن رہے ہیں تو ڈر کس بات کا؟ بھائی لڑکا شناسا سے عمر میں کچھ بڑا نہیں ہے، اماں 8-10 برس بڑا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آفیسر ہے، خوبصورت ہے، صاحب جائیداد ہے، اور کیا چاہیے؟ اماں نے میری رائے لی۔ دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا، زبان نے دل کا ساتھ نہ دیا۔ میں نے خود کو سنبھل کر کہا جی امی، جیسا آپ بہتر سمجھے، مجھے کیا اعتراض ہے۔ ثنا کی شادی حبیب سے ہو گئی، میں نے بہنوئی کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ وہ آتے میں فیکٹری چلی جاتی، وہ جاتے تب گھر آتی۔ چھٹی کے دن وہ جان کر نہ آتے، مجھ سے نظریں کیسے ملاتے، دل میں چور جو تھا ہمت نہ تھی، سامنا نہیں کرتے تھے، اور میں بھی کوشش کرتی تھی کہ سامنا نہ ہو۔ میں کب بھلا ان کا سامنا کرنا چاہتی تھی؟ صد شکر خوابوں کی دنیا سے نکل کر پھر سے حقیقت کی دنیا میں بسنے لگی۔ وہی محنت، مشقت، وہی مشینی زندگی۔ گھر چلانا جو تھا، بھائی کو بھی تو پڑھانا تھا، میں ہی اس گھر کی کماؤ پوٹتی۔ اگر میں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر نہ خدا نہ رہے تو کشتی کیسے کنارے لگے؟ جب تک لفظ محبت سے آشنا نہ ہوئی تھی، کتنی بے نیاز تھی، کوئی غم نہیں تھا، اور اس لذت آشنائی کے بعد اپنے دل کا درد خود سے سنبھلا نہ جاتا تھا۔ لیکن محبت کا یہ زخم ضروری تھا، شاید میرے لیے، کیونکہ میرے گھر والوں کو، بوڑھے باپ اور بیمار ماں کو، چھوٹے بھائی اور باجی کو میری کتنی ضرورت تھی، اور میں بہک گئی تھی اپنی خوشیوں کی تلاش میں۔ ٹھیک کیا حبیب نے کہ لوٹ گیا وہ میری دنیا سے۔ میری چھوٹی بہن ثنا کی بس ایک جھلک دیکھتی، کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک کیا۔ حبیب اسے لے کر کینیڈا چلا گیا، اور میں نے اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے محبت کی باب کو نکال پھینکا کہ اسی میں میرے اپنوں کی بہتری تھی۔